السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا نام سعد اللہ ہے، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام سعد اللہ ہے اور میں سرگودا کا رہنے والا ہوں، اور یہ واقعہ ہماری کمپنی کے ایک کولیگ تھے، انہوں نے مجھے سنایا تھا۔ یہ جو واقعہ میں ان کا سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے کے بعد ان کی کایا ایسی پلٹی کہ وہ خوشیوں کے جھولے میں جھولنے لگے، مگر جب خوشیوں کا طوفان تھم گیا تو سب کچھ الٹ گیا تھا۔ میرے دوست کا نام اسرار احمد تھا، اور ان کے نام کی طرح ہی ان کی اسرار سے بھری ہوئی زندگی تھی۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جب ہمارا خاندان انڈیا کے شہر احمد آباد کے کسی گاؤں میں رہتا تھا، جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں کافی چھوٹا تھا اور میرے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے۔ گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے بڑے بہن بھائی مختلف شہروں میں اپنی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میں 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ایسے مشکل حالات میں میرے بڑے بھائی اور بھابھی نے مجھے سنبھالا۔ بھائی تو امی ابو کے انتقال کے بعد حالات کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، مگر چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب انسان کی زندگی بسر کروں۔ انہوں نے میرا داخلہ گاؤں کے اسکول میں کروایا۔ میرا روزانہ کا کام یہ تھا کہ اسکول سے آ کر بھائی کے لیے کھانا لے کر کھیتوں پر جاتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرے بھائی جو تھے کسی کی زمین پر کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے۔ کھیتوں پر جانے کے لیے 2 راستے استعمال ہوتے تھے۔ ایک طرف سے گھنا جنگل تھا، جو کہ بہت ہی لمبا راستہ تھا، اور جانوروں کے خوف کی وجہ سے بھی ادھر سے لوگ کم ہی سفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف والے راستے پر ایک قبرستان تھا، جو شارٹ کٹ راستہ تھا۔ لوگ سفر کے لیے راستہ یہی استعمال کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ادھر چہل پہل رہتی تھی۔ میں بھی کھیتوں پر جانے کے لیے یہی راستہ استعمال کیا کرتا تھا، جو قبرستان سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس راستے پر شروع ہونے سے پہلے ایک سڑک نکلتی تھی، جو بہت دور جا کر ہائی وے سے ملتی تھی۔ اس سڑک کے پیچھے ہی وہ قبرستان والا شارٹ کٹ راستہ نکلتا تھا، اور اس کے کنارے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ اس کی حالت انتہائی گندی سی ہوتی تھی، اس کے قریب سے کوئی بھی گزرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، اور نہ ہی وہ مانگتا تھا۔ اگر کوئی راہگیر اسے دور سے کوئی پیسے اچھال کر دے دیتا تو وہ رکھ لیتا۔ دوستوں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بہت ہی سستا اور بہت ہی پرانا دور تھا، اور ان پیسوں میں برکت بھی ہوا کرتی تھی، جو کہ آج کل نہیں ہے۔ مجھے اس فقیر کو دیکھ کر بہت ڈر لگتا تھا۔ جب میں بھائی کو کھانا دینے کے لیے جاتا تو راہ چلتے لوگوں کی آڑ لے کر بھاگتے ہوئے روڈ کراس کر جاتا، اور کھیتوں سے واپسی پر بھی یہی طریقہ اختیار کرتا۔ ایک دن جب میں معمول کے مطابق بھائی کے لیے کھانا لے کر جا رہا تھا، جون جولائی کا مہینہ تھا اور بہت ہی تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ یہ دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا، جبکہ سڑک معمول سے ہٹ کر سنسان تھی۔ کوئی آدم یا آدم ذات تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج چند ایک لوگ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں تیز تیز چلتا ہوا جا رہا تھا اور اپنے ہی قدموں کی آہٹ سے دل دہل رہا تھا، جب میں ایک ایسے ہولناک سناٹے سے گزرتے ہوئے سڑک پر پہنچا جہاں سے وہ قبرستان والا راستہ شروع ہو رہا تھا۔ دور سے ہی وہ فقیر سڑک کے کنارے پر بیٹھا ہوا نظر آیا، اور وہ بتاتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ کیسے سڑک پار کروں۔ آج تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ میری عمر اتنی نہیں تھی، اور میں نے سوچا کہ جلدی سے بھاگ کر گزر جاؤں گا۔ جیسے ہی سڑک کا کنارہ آیا، میں نے اپنی ترکیب پر عمل کیا اور دوڑ لگا دی۔ جب میں بھاگتے ہوئے اس کے قریب سے گزرا تو اس فقیر نے مجھے آواز دی۔ اس نے کہا کہ لڑکے ادھر آ۔ میں نے خوفزدہ ہو کر چاروں طرف نظر ڈالی تو وہ چلا کر بولا، ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے تجھے آواز دی، ادھر آ۔ میں ڈرتے ہوئے اس فقیر کے پاس پہنچا تو وہ بولا، جا ہوٹل سے جا کر میرے لیے چائے اور بسکٹ لے کر آ۔ ہوٹل سڑک کے بالکل آخری کونے پر تھا۔ وہاں جانے کے لیے 10 منٹ لگتے تھے۔ میں اس فقیر سے پیسے لے کر ہوٹل سے چائے بسکٹ لے کر آ گیا، اور فقیر کو دے کر جلدی سے جانے کے لیے بڑھنے ہی والا تھا کہ فقیر بولا، کہاں جا رہا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھ اور چائے بسکٹ کھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں بہت گھبرا گیا تھا۔ میں بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ اس نے بسکٹ اٹھا کر مجھے دیے کہ یہ لے کھا لے۔
مجھے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے گھن آ رہی تھی، مگر میں نے خاموشی سے لے کر کھا لیے۔ خوف کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ کھانے کے دوران اس نے مجھ سے پوچھا، یہ ٹفن لے کر کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی کو کھیتوں پر کھانا دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چائے اور بسکٹ کھا کے فارغ ہوا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب تو چلا جا اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ میں نے جلدی سے ہوٹل کے برتن اٹھایا اور ٹفن لے کر اپنی منزل کی طرف چلنے لگا۔ میں ڈر رہا تھا کہ بھائی پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ میں پہلے ہی گھر سے لیٹ نکلا تھا اور مجھے اب 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ جب میں کھیتوں پر پہنچا تو بھائی نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ اسکول کا دوست مل گیا تھا۔ بھائی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے خالی برتن اٹھائے اور اسی راستے پر آیا تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی رہ گئیں، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے جس فقیر کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھ کر اور چائے بسکٹ کھا کر میں گیا تھا، اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا اور روزانہ میں آتے جاتے اسے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ اپنی اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا، مگر آج غیر معمولی طور پر واپسی پر وہ موجود نہیں تھا۔ اتنی سی دیر میں وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا وہاں پر چند سکے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس فقیر کے رہ گئے ہوں گے۔ میں نے یہ سوچ کر جیب میں رکھ لی کہ کل واپس کر دوں گا اور گھر کی طرف چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب میں بھائی کو کھانا دینے گیا تو وہ فقیر موجود نہیں تھا، مگر کل کی طرح آج بھی وہاں پر چند سکے اور پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنی راہ چلتے لوگوں کو یہ سکے اور پیسے کیوں نظر نہیں آ رہے۔ نہ کسی نے اس طرف دھیان دیا۔ ایسا روزانہ ہونے لگا اور مجھے وہ فقیر دوبارہ کبھی بھی دکھائی نہیں دیا، مگر اس کی جگہ سے روزانہ مجھے سکے اور پیسے ملنے لگے۔ میں 11 سال کا ایک 6ٹھی کلاس کا بچہ جسے جیب خرچ کے لیے روزانہ صرف 8 آنے ملا کرتے تھے۔ میں نے اب تک گھر میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ میرے دوست اتنے پیسوں کے بارے میں پوچھتے تو میں کہہ دیتا کہ بھائی نے خرچ بڑھا دیا ہے۔ اسی دوران میں نے اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے بنائے اور جوتے وغیرہ خریدے۔ بچے ہوئے پیسے میں نے اپنے بکسے کے اندر اپنے کپڑوں کے نیچے بڑی احتیاط سے چھپا دیے تھے، اور دوسری طرف مجھے ان پیسوں کو چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ آخر خرچ بھی میں کرتا تو کہاں کرتا اتنے سارے پیسے۔ پیسوں کا یہ عمل کچھ عرصے تک چلتا رہا جو میرے پاس موجود تھے۔ یہ باتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میری بدلی ہوئی حالت دیکھ کر بھائی مجھ پر شک کرنے لگے۔ انہوں نے خاموشی سے میرے دوستوں سے پوچھا۔ دوستوں نے کہا کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی نے میرا جیب خرچ بڑھا دیا ہے اور فصل اچھی ہونے پر بھائی نے کپڑے اور جوتے خرید کر دیے ہیں۔ یہ بات سن کر بھائی کا شک مزید بڑھ گیا اور ہر وقت میری طاق میں لگے رہنے لگے۔ پھر ایک دن جب میں اسکول گیا تو میری بھابھی نے میرا صندوق صاف کیا تو میرے صندوق میں سے، میرے باکس میں سے اتنے پیسے ملے کہ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور وہ سمجھی کہ شاید میں نے کہیں لوٹ مار شروع کر دی ہے۔ لیکن میرے مسلسل انکار کرنے پر کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، انہوں نے مجھے خوب مارا پیٹا اور دوستوں والی بات بتائی تو مار کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے میں نے ساری حقیقت بھائی کو بتا دی۔ بھائی مجھے لے کر اسی وقت اسی جگہ گئے۔ لوگوں سے فقیر کے بارے میں پوچھا تو کسی نے بھی کوئی خاص جواب نہیں دیا، لیکن بھائی کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مجھ سے سچ اگلوانے کے بعد وہ کتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں، کیونکہ وہ بھی کافی دن سے اس فقیر کو وہاں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ بھائی پر اس پراسرار فقیر اور پیسے ملنے کا راز کھلنے کے بعد پھر کبھی اس جگہ سے مجھے پیسے نہیں ملے، مگر وہ پیسہ ہمارے بہت کام آیا۔ بھائی نے سب سے پہلے گھر کی مرمت کروائی اور اپنی تھوڑی سی زمین خرید کر اس پر کاشتکاری کرنے لگے۔ ہر قدم پر کامیابی ہمارے قدم چومنے لگی۔ میرے میٹرک مکمل کرنے کے بعد 1947 میں نئی مملکت پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھری۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ اسی ہولی میں ایک دن بلوائیوں نے ہمارے گھر پر بھی حملہ کر دیا، جس میں بھائی بھابھی اور بچے شہید ہو گئے۔ اس وقت میں اسکول میں تھا اس لیے بچ گیا۔ دوسرے بہن بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تنہا رہ جانے کے بعد میں نے محلے کے قافلے کے ساتھ پاکستان ہجرت کی۔ اس کے بعد میرے ساتھ بہت سے پراسرار واقعات پیش آئے جن کی کہانی ایک الگ ہی ہے، اور وہ کہانی میں آپ سے ایک دن ضرور شیئر کروں گا۔
یہ تھا وہ واقعہ جو انہوں نے ہم سے شیئر کیا اور ہم نے آپ تک پہنچایا۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ کو میرے سارے واقعات وقت پر مل سکیں۔ اجازت چاہتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔